ایک حدیث ہم نے بار بار سنی اور ہر جگہ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی سارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ تو کیا ہم دنیا کے اندر کچھ بھی کریں اور نماز پڑھ لیں تو کیا ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے یا سارے اعمال قیامت کے دن ٹھیک نکلیں گے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کو ہم نے گہرائی میں جا کر سوچا ہی نہیں۔ پہلے تو یوں سمجھیں کہ نماز کہتے ہیں کسے ہیں، نماز نام ہے کس کا، نماز ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو نہ مانے اور اللہ کے حکم کا جو انکار کر دے، صریح انکار کر دے تو وہ کافر ہے، اور جو سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے تو وہ گناہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ نماز نام ہی ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ نماز کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ نماز کے لیے آئیں گے، کیونکہ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے اس وجہ سے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ سزا دے گا۔ جس طرح اس دنیا کے اندر ایک والدین اپنے بچے کو فلاں کام کرنے کے لیے کہے، یہ حکم دے تمہیں یہ کرنا ہے، اور وہ بچہ وہ کام نہ کرے تو بچے کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس چیز کو ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ماں باپ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمارے ماں باپ ہمیں نہ جانے ماریں گے یا پٹائی کریں گے۔ تو اسی طرح بندے کے دل میں یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کو ہم چھوڑ دیں گے تو گویا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا دے گا۔ تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر چاہے ہم کچھ بھی کریں، دنیا کے اندر چاہے ہم نے اپنے بھائی کو ستائیں، اپنے بھائی کو گالی گلوچ دیں، اپنے پڑوسیوں کو ستائیں، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں، اپنے بیوی کو تنگ کریں، اپنی بیویوں کو ستائیں، اپنے رشتہ داروں کو اور خاندانوں کو گالی گلوچ کریں، اور ہم نماز پڑھ لیں اور ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا نماز صرف رکوع اور سجدے کا نام ہے، یا نماز صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے؟ نہیں، نماز نام ہی ہے اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ جب بندہ باہر کسی کی گستاخی کرے گا، کسی کو گالی گلوچ دے گا، اپنے پڑوسیوں کو ستائے گا، اپنے بھائی بہنوں کے حق کو مارے گا، اپنے بھائی کے حق کو دبا لے گا، اپنے بہنوں کی وراثت کا حق کو چھین لے گا، اور وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور نماز پڑھ کر سارے اعمال سارے گناہ دھل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کا نماز رکھا، اس وجہ سے رکھا کہ گویا آپ 5 وقت نماز جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ کس چیز کا حاضری دے رہے ہیں کہ اللہ میں دنیا سے آ رہا ہوں اور دنیا میں میں نے کسی کو گالی گلوچ نہیں دیا، میں نے دنیا کے اندر کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے دنیا کے اندر اپنے بھائی کو نہیں ستایا، اپنی بیویوں کو نہیں ستایا، اپنے ماں باپ کے حقوق میں گستاخی ہم نے نہیں کی، اس وجہ سے ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب حاضری دیتے وقت اگر ہم نے دنیا کے اندر بیویوں کو ستا رکھا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رکھی ہے، تو کیا وہ اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا کہ تم نماز میں ظہر میں جو حاضری لگانے آئے، کیا تم دنیا کے اندر لوگوں کے حق کو ادا کر کے آئے یا لوگوں کی حق کو نہ جانے توڑ کر آئے؟ اگر ہم نے حق کو ادا کر کے آیا تو اللہ کہے گا کہ یہ بندہ سب سے زیادہ میرا محبوب ہے، انہوں نے حق کو ادا کر کے رکھا ہے، انہوں نے ساری چیزوں کو ادا کر رکھا۔ اور اگر ہم نے بندوں کی حق کو توڑ کر رکھا ہے، بندوں کی نافرمانی کر رکھا ہے، ماں باپ کو ستا کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور 5 وقت حاضری لگا رہے ہیں، تو کیا یہ ڈر نہیں رہتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں اور نافرمانی کر کے جا رہے ہیں؟ کہیں اسی وقت اللہ کے دربار میں اللہ پوچھ نہ لے کہ بندہ تو ہماری قوم کو، ہمارے بندوں کو ستا کر آ رہا، اپنی ماؤں کو گالی دے کر آ رہا، اپنے بہنوں کے حق کو چھین کر آ رہا، اپنی اولاد کی نافرمانی کر کے آ رہا، اپنے اولاد کو مار کر اور پٹائی کر کے آ رہا، جس کی وجہ سے
اللہ پکڑ کرے گا تو اس کی وجہ سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم نے نماز سوچتے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں باقی سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، باقی سارے رشتہ دار کے اندر چاہے کتنی بھی گستاخی کر لیں، رشتہ داروں کو چاہے کتنے گالی گلوچ دے دیں، سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حدیث اسی وقت آپ کے ٹھیک ہوں گے، عام نماز اسی وقت آپ کا سارا اعمال ٹھیک ہوں گا جب تک کہ آپ کے باہر کا دنیا ٹھیک ہو، پڑوسیوں کا حق ٹھیک ہو، رشتہ داروں کا حق ٹھیک ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہ اے خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیرے اندر کتنی اچھی خوشبو ہے، تو کتنا مومن کے دلوں میں قابل عزت و احترام ہے، لیکن اے خانہ کعبہ ایک چیز تو یاد رکھ کہ مومن کی عزت تیری عزت سے بڑھا ہوا ہے۔ تو بتائیے خانہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی نے اس سے مخاطب کر کے کہا کہ تیری عزت کم ہے لیکن مومن کی عزت بڑھی ہوئی ہے۔ آج ہم نہ جانے باہر مومن کو، بندے کو، اللہ کے بندوں کو گالی گلوچ دے کر ہم مسجدوں کے اندر آتے ہیں، گالی گلوچ